سگی بہن سے رشتہ توڑنے والے شخص کا انجام۔ ایک اجمی شخص تھا جو بہن سے رشتہ توڑ کر مکہ میں رہنے لگا۔ 5 وقت کا نمازی تھا اور ہر روز کعبہ کا طواف کرتا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ہر انسان کو ضرور دیکھنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ بہنیں تو ہر کسی کی ہوتی ہیں۔ بہنیں تو ماں کا روپ ہوتی ہیں جو اپنے بھائیوں کا ذرا سا دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ بہن چھوٹی ہو یا بڑی، بھائی کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی بہن اور کوئی حقیقی بھائی نہیں تھے، لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو ان کی بیٹی تھی حضرت شیمہ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام کے وقت قبیلہ بنو سعد کے میدان میں کھیلنے کے لیے لایا کرتی، تو ادھر موجود سب لڑکیاں اپنے اپنے بھائیوں کی تعریفیں کرنے لگیں۔ حضرت شیمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لے گئیں اور کہا کہ جے میرا بھائی بھی آ گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں کرنے لگیں تو سب کہنے لگے شیمہ تیرے بھائی جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر حضرت شیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیتی اور کہتی، اے اللہ میرے بھائی کو نظر نہ لگے، آج بچوں کے سردار ہیں، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ یہ جوانوں کے سردار ہوں۔ پھر حضرت شیمہ کا ایک قبیلے میں نکاح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئے۔ جس قبیلے میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے سے مسلمانوں کا غزوہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے اسلام کو فتح عطا فرمائی اور اس قبیلے کے کافی لوگ مسلمانوں نے گرفتار کر لیے۔ اب قبیلے کے لوگ گرفتار لوگوں کو چھڑانے کے لیے گھر گھر سے رقم اکٹھی کرنے لگے۔ جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تو ان سے رقم مانگی، ان کو کہانی سنائی کہ غزوہ ہوا اور اتنے لوگ گرفتار ہوئے۔ باتوں باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا تو حضرت شیمہ کی آنکھوں کی پتلیاں خوشی سے پھیل گئیں اور کہنے لگیں، اچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہاری لڑائی ہوئی ہے اور انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ وہ بولے ہاں ان سے ہماری لڑائی ہوئی ہے۔ تو حضرت شیمہ بولی، پھر رقم اکٹھی نہ کرو، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ تم کیا کرو گی؟ وہ بولی، تمہارے بندے چھڑاؤں گی۔ تمہیں نہیں معلوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھائی لگتے ہیں۔ قبیلہ کے سرداروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حضرت شیمہ گئیں تو دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلواریں پکڑ کر پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ بھائی سے ملنے کے لیے آگے بڑھی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے دیہاتی عورت رک جاؤ، جانتی نہیں کہ آگے کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ تو حضرت شیمہ نے تلوار کو جھٹک کے پیچھے کر کے کہا، میرا راستہ چھوڑ دو، جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باجی لگتی ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جھک گئے، آنکھیں نیچی کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن نے گزرنا ہے، آنکھیں جھکا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور مسکرا کر پوچھا، بہن کدھر آئی ہو؟ کہا، حضور آپ کے لوگوں نے ہمارے بندوں کو پکڑا ہے، چھڑانے آئی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہن تم نے زحمت کیوں گوارا کی؟ مجھے پیغام ہی بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند گھوڑے اور ساز و سامان بہن کے ساتھ بھیجا کہ بھائیوں کے ہاں بہنیں آئیں تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، اور بہن کو رخصت کرنے کے لیے خود خیمے سے باہر آئے اور فرمایا، سنو میرے صحابہ،
جب میں قیدیوں کو چھوڑتا ہوں تو تم سے مشورہ ضرور کرتا ہوں۔ آج پہلا موقع ہے کہ مشورہ بھی نہیں کیا اور ان کے قیدی چھوڑ رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسا چاہیں کریں، لیکن ارشاد تو فرمائیے کہ مشورہ کیوں نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دروازے پر میری بہن آئی ہے، وہ مجھ سے قیدی چھڑوانے آئی تھی تو میں نے نہ مشورہ کیے بغیر ہی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! اور اسلام سے پہلے لوگ اس بہن کو قتل کر دیتے کہ کوئی شخص ہمارا بہنوئی نہ کہلائے، اور اسلام نے اسی بہن کو یہ مقام عطا کر دیا کہ جب بہن بھائیوں کے گھر آئے تو خالی ہاتھ نہ بھیجا جائے۔ اللہ اکبر! ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک نیک اور صالحہ عزمی شخص میرا دوست تھا، وہ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھا، ساری رات خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہتا تھا اور ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ عرصہ دراز تک اس کا یہی معمول رہا۔ میں نے اسے کچھ سونا بطور امانت دیا اور خود یمن چلا گیا۔ جب میں واپس لوٹا تو وہ شخص مر چکا تھا، یعنی فوت ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی اولاد سے اپنی امانت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا، اللہ جل وجل کی قسم، تم جو کہتے ہو ہمیں اس کی کچھ خبر نہیں اور نہ ہی ہمیں اس کی امانت کے بارے میں کچھ علم ہے۔ مجھے اس بات پر بہت دکھ ہوا۔ خیر میری ملاقات حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تو آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ اے میرے بھائی، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے سارا ماجرا کہہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ جمعہ کو آدھی رات کے وقت جب مطاف یعنی طواف کی جگہ میں کوئی نہ ہو تو تم رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ہو کر با آواز بلند پکارنا، اے فلاں، تو اگر واقعی اللہ جل وجل کا مقبول بندہ ہو تو اس کی روح تجھ سے کلام کرے گی، اس لیے کہ ارواح مومنین رکن اور مقام کے درمیان جمع ہوتی ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات آئی تو میں رات کے وقت رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو کر بلند آواز سے پکارا، اے فلاں، لیکن کسی نے مجھ سے کوئی کلام نہیں کیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے سیدنا مالک بن دینار کو بتایا تو آپ نے فرمایا وہ شخص جہنمی تھا، لیکن تم ایسا کرو کہ یمن چلے جاؤ، وہاں ایک کنواں ہے جس کا نام بئر برہوت ہے، اس کنویں میں عذاب دیے جانے والوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں اور وہ کنواں جہنم کے منہ پر ہے۔ تم آدھی رات کے وقت کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر یوں ندا کرنا، اے فلاں کی روح، تو اس کی روح تجھ سے کلام کرے گی۔ یمن پہنچنے کے بعد میں اس کنویں کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ آدھی رات کے وقت میں نے دیکھا کہ دو لوگوں کو لا کر اس کنویں میں اتارا گیا، دونوں رو رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، تو کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، میں ایک ظالم شخص کی روح ہوں جو دنیا میں بادشاہ کا پہرے دار تھا اور حرام کھاتا تھا۔ ملک الموت نے مجھے اس کنویں میں پھینک دیا اور اب مجھے اس میں عذاب دیا جائے گا۔ دوسرے نے جواب دیا، میں عبد الملک بن مردان کی روح ہوں جو نافرمان اور ظالم شخص تھا، اب مجھے اس کنویں میں عذاب دینے کے لیے لایا گیا ہے۔ جب میں نے ان دونوں کی چیخو پکار سنی تو گھبراہٹ کی شدت سے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر میں نے اس کنویں میں جھانک کر با آواز بلند پکارا، اے فلاں، تو اس شخص کی آواز آئی، لبیک، یعنی میں موجود ہوں، اور وہ اس حالت میں تھا کہ اسے عذاب دیتے ہوئے مارا پیٹا جا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، وہ امانت کہاں ہے جو میں نے تیرے پاس رکھوائی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ وہ امانت فلاں جگہ فلاں زینے کے نیچے مدفون ہے۔ پھر میں نے پوچھا، اے میرے بھائی، کس گناہ کے سبب تجھے بدبختوں کے مقام پر لایا گیا؟ اس نے جواب دیا، میری بہن کے سبب، اس لیے کہ میری ایک بہن مجھ سے کہیں دور سرزمین عجم میں رہتی تھی۔ میں اس کی پرواہ کیے بغیر اللہ جل وجل کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگا، اور اس مدت میں نہ مجھے اس کی کوئی فکر ہوئی اور نہ میں نے وہاں سے آنے والوں سے متعلق اس کے بارے میں کچھ پوچھا۔ جب میں مر گیا تو اللہ جل وجل نے اس بات پر میری پکڑ فرمائی اور مجھ سے فرمایا، تو اس کو کیسے بھول گیا؟ اس کے کپڑے نہیں تھے اور تو کپڑے پہنے ہوئے زندگی گزارتا تھا۔ وہ بھوکی رہتی تھی، تو سیر ہو کر کھاتا تھا۔ وہ پیاسی رہتی اور تو سیر ہو کر پیتا تھا۔
پھر اللہ عز و جل نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم قطع رحمی کرنے والے پر رحم نہیں کروں گا، اور اسے لے جاؤ اور بئر برہوت میں ڈال دو۔ تو ملک الموت نے مجھے اس کنویں میں ڈال دیا ہے اور اب مجھے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی، تم میری بہن کے پاس جا کر اس سے میرے لیے معافی کی درخواست کرو اور اس عذاب سے میرے چھٹکارے کے لیے کچھ کرو۔ ممکن ہے اللہ عز و جل میرے حال پر رحم فرمائے، کیونکہ اللہ عز و جل کے ہاں قطع رحمی کے علاوہ میرا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں پہلے اس جگہ گیا جہاں امانت مدفون تھی، اسے کھودا تو اس میں ایک تھیلی نکلی جس میں میری امانت موجود تھی۔ وہ اسی حالت میں تھی جیسی میں نے اپنے ہاتھ سے باندھی تھی۔ پھر میں اپنی امانت لے کر عجم کے شہر چلا گیا، وہاں جا کر اس کی بہن کے متعلق لوگوں سے معلومات حاصل کی۔ بالآخر جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے اولاً تا آخر سارا ماجرا سنایا تو وہ رونے لگی۔ پھر جب میں نے اس کے چھٹکارے کے لیے اسے کہا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محتاجی کی شکایت کرنے لگی۔ میں نے کچھ دنیاوی مال اسے دے دیا اور وہاں سے لوٹ آیا۔ اسلام میں بڑے بھائی اور بہن کا کیا مقام ہے؟ عموماً کہا جاتا ہے کہ بڑا بھائی باپ جیسا ہے اور بڑی بہن ماں جیسی ہے۔ حدیث کی روح سے سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑے بھائی کا حق دوسرے چھوٹے بھائیوں پر ایسا ہے جیسے باپ کا حق اولاد پر۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا۔ بہن اگر تم سے عمر میں بڑی ہے تو وہ ماں کے حکم میں ہے، اس کا ادب و احترام قریب تقریباً اسی انداز پر ہونا چاہیے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور اگر چھوٹی بہن ہو تو بھائی کو اس کا خیال ایسے ہی رکھنا چاہیے جس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کا رکھتا ہے۔ بس ہر مسلمان کو چاہیے کہ صلح رحمی کا اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے صلح رحمی رزق کو بڑھاتی ہے۔ صلح رحمی عرض سے لٹکی ہوئی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، اے اللہ تو اسے ملا دے جو مجھے ملائے اور تو اسے کاٹ جو مجھے کاٹے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ضرور اس کو ملاؤں گا جو تجھے ملائے گا اور ضرور اسے قطع کروں گا جو تجھے قطع کرے گا۔ عزیز و اقارب یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے رہنے کو صلح رحمی یعنی قرابت داری کہتے ہیں۔ رشتہ داری کی اولین بنیاد والدین ہیں، انہی کے ذریعے تمام رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں۔ بھائی بہن کا رشتہ انہی کے دم سے ہے۔ رشتہ داروں کا تعلق ہر انسان کے ساتھ وہی ہے جو اس کے جسم کے مختلف اعضاء کا ہے، جن کی مدد سے وہ زندگی کی مختلف خوشیاں حاصل کرتا ہے۔ ہر عقل مند آدمی اپنے اعضائے جسم کو صحت مند اور قوی بنانا ضروری سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی بدولت وہ خود صحت مند اور قوی بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح رشتہ داروں کی مدد دراصل اپنی ہی مدد کرنا ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی خواہش و قارب کی مدد کرے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرابت داروں کو اس کا حق دو۔ محترم ناظرین، محتاج اور غریب رشتہ دار ہماری امداد کے مستحق ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک بھائی کو دنیا کی تمام آسائشیں میسر ہیں تو دوسرا بھائی کوڑی کوڑی کا محتاج ہے، لیکن امیر بھائی اپنے غریب بھائی سے بے نیاز اور لاپرواہ ہے۔ ایسا طرز عمل صلح رحمی کے اسلامی اصول کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ہمارے رشتہ دار ہمارے صرف مالی امداد کے مستحق نہیں ہیں بلکہ ہر طرح کی امداد کے مستحق ہیں۔ ہمیں ان کی اخلاقی مدد بھی کرنی چاہیے۔ وہ پریشان ہوں تو ان کی ہمت بڑھانا چاہیے، بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرنی چاہیے، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہونا چاہیے۔ وہ غلط راہ چل رہے ہوں تو انہیں سمجھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر مسلمانوں کو صلح رحمی کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ کون شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کی عمر بہتر ہو، اس کی روزی میں وسعت ہو؟ دنیا میں سب ان چیزوں کی خواہش کرتے ہیں۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں کی بدسلوکی کی پرواہ کیے بغیر اپنی طرف سے نیک سلوک کرتا چلا جائے اور صبر و تحمل کی مسائل قائم کر دے، وہ بہت بلند کردار انسان ہے۔ اگر ہم اپنا فرض رشتہ داری کے ساتھ دیانت سے ادا کریں تو غربت اور افلاس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور ایسا کرنا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ ان کا حق ہے جس کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے۔